ہمیں جتنی محنت، میری اپنی کوشش ہے، میری طاقت ہے. تیری طاقت کیا ہے یار؟ تیری ساری محنت، تیری سارا نخرہ، تجھ میں سارا علم، تیری ساری بودی، تیرا سارا کمال، تیرا ساری عزت، تیرا ساری شان، تیرا مسلمان ہونا، تیرا نبی کی امت میں آنا، تیرا اس دین کے لیے ایک پہچان بننا، یہ سب تیری ماں باپ کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں باپ بڑی دولت ہے، یہ کبھی مت بھولیے. صاحبان علی وقار اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرو. اب اللہ اور اس کے رسول سے آگے کون بڑھ رہا ہے؟ جدھر جدھر اللہ تعالیٰ نے قدغنیں لگائی ہیں، پابندیاں لگائی ہیں، اور اپنے محبوب سے فرمایا محبوب ان کو کل تو اے سونے مصطفیٰ تو کہہ، تو ان کی اوقات نہیں ہے میں ان سے ڈائریکٹ بات کروں، تیرے وسیلے سے کہتا ہوں، تو ان کو کہہ. اب پابندی مصطفیٰ نے لگائی تھی کہ اے دنیا والو، میرے گھر والوں کو، میری اولاد کو اپنے لیے راہ نجات سمجھو، سفینہ نجات سمجھو، کشتی نوح سمجھو. جو کشتی نوح پہ سوار ہو گیا وہ دنیا کی طغیانی، محشر کا سمندر، جس میں بحر، جس میں 120 صفحے ہوں گی، 120 صفحے، تمام 1,24,000 انبیاء کی امتوں کی 120 صفحے ہوں گی، اور ان میں صرف 80 صفحے محمد مصطفیٰ کی امت کی ہوں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 80 صفحے صرف میرے آقا کی امت کی ہوں گی. اور حضور فرماتے ہیں میں تم کو سفینہ نوح دے کے جا رہا ہوں، میری اولاد سفینہ نوح کی مانند ہے. جو ان کے ساتھ شامل ہو گیا، جو ان سے اپنا مماثلت تعلق بنا گیا، وہ کشتی نوح کا سوار ہو گیا، اسے نہ یہاں ڈر ہے، نہ قبر میں ڈر ہے، اور نہ میدان محشر میں ڈر ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں بھی نہ ڈر، قبر میں بھی نہ ڈر، حشر میں بھی نہ ڈر. ہم لوگ استغاثہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں میں ہر مولوی صاحب، ہر پیر صاحب، شاہ صاحب دعا یہ کر رہتے ہیں یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت کا مستحق بنا، حضور کی شفاعت کا مستحق بنا. بھائی یار یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مصطفیٰ نے آپ کو سفینہ نوح دی تھی، کہا تھا کہ اس پر رہنا، اس کو نہ چھوڑنا، تمہیں دعا کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا کہ سفینہ نوح میری اولاد ہے، یہ میری اولاد کی کشتی ہے. یہ مانند ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند، جس طرح وہ جودی پہاڑ سے ٹکرائی، ہر چیز فنا ہو گئی. کنعان پتر دیکھیں غرق ہو گیا. سفینہ نوح کہہ کر اللہ نے، حضور نے امت کو یہ سمجھایا ہے، دیکھو نبی کو اگر کنعان چھوڑ جائے تو لیس من اہلک کہہ کے قرآن میں ہم اس کو باہر نکال دیتے ہیں. اور لوگوں جو اولاد رسول کو چھوڑ جائے، مصطفیٰ کیسے اس کو جنت میں جانے دے گا؟ جو حسن کو چھوڑے، جو حسین کو چھوڑے، جو علی کو چھوڑے، جو خاتون جنت کو چھوڑے، جو ابو طالب علیہ السلام کو چھوڑے،
جو حضور کی جد کو چھوڑے، جو حضور کی یاد کو چھوڑے، جو امام مہدی کو چھوڑے، جو تقی کو چھوڑے، جو نقی کو چھوڑے، جو علی عسکری کو چھوڑے، جو حضرت امام موسیٰ کاظم کو چھوڑے، جو جعفر صادق کو چھوڑے، 12 کے 12 اماموں میں سے کسی ایک کا بھی تارک ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی قوم خطرے سے سجیوں ادھروں ادھروں ہو کے کہ اسی جنت دے پچھلے دروازے تو اندر آ جائیں گے۔ یہ وہ دنیا نہیں ہے صاحب، اس کا ایک ہی رستہ ہے، سفینہ نوح، اور وہ سفینہ نوح کی جو مثال ہے وہ محمد مصطفیٰ کی اولاد کی کشتی ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ جو گوشے سرگوشے آپس میں کرتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے کانوں میں خوش خوش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی سن نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ صاحبان جی علی وقار، ایک بڑا مشہور واقعہ آپ کے پیش نظر کرتا چلوں۔ حضرت اساسہ بن ناجیہ رحمت اللہ علیہ صحابی رسول ہیں، اسلام قبول کر لیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت اساسہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کچھ نیکیاں کی تھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پروردگار میری ان نیکیوں کا اجر بھی مجھے دے گا؟ بولو سبحان اللہ۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو میں نے نیکیاں کی ہیں، کیا ان نیکیوں کا اجر مجھے پروردگار عطا فرمائے گا؟ حضرت اساسہ بن ناجیہ رحمت اللہ علیہ نے جب سوال کیا، حضور سرور کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ناجیہ کیوں نہیں، اللہ بڑا سخی ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ کتنا سخی ہے۔ میں تجھے ساری حقیقت بتاتا ہوں، پہلے بتا تو نے ناجیہ نیکی کیا کی تھی؟ بولو سبحان اللہ۔ حضرت اساسہ بن ناجیہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اتنے میں میرے گھر سے میں گھر میں دیکھا میرے 3 اونٹ گم ہو گئے، میں اونٹوں کی تلاش میں گھر سے نکلا، بڑے دور تک نکل گیا، دوڑتا دوڑتا آگے تک گیا، آگے جا کے دیکھا ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں سوٹی تھی، میرے 3 اونٹ ان کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا میرے 3 اونٹ اس بندے کے پاس ہے، بابا جی کے پاس۔ میں نے کہا بابا جی یہ اونٹ رہے میرے نہیں، یہ 3 اونٹ میرے ہیں۔ بابا جی نے کہا آپ کے ہی ہوں گے، معذرت سے مجھے نہیں پتہ چلا۔ تو یہ چلتے چلتے آ گئے تو میں نے یہاں پہ روک لی، میں نے کہا جو آئے جس کے ہوں گے لے جائے گا، تو آپ لے جائیں، تو آپ بلکہ اس طرح کریں تھوڑا ریسٹ کر لیں، تھک گئے آپ۔ اس نے کچھ کھجوریں اور کچھ جو ہے شہد مجھے پیش کیا، میں وہاں پر بیٹھ کے تو وہ شہد اور کھجوریں کھانے لگا۔ اتنے میں اس کے گھر سے آواز آئی، کسی نے کہا کہ گھر میں کچھ ہوا ہے، تو اس نے یہاں سے بابا جی نے آواز لگا کے پوچھا بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ تو کہنے والے نے کہا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ بابا جی کا تو رنگ تیور بدل گیا، غصے میں آ گئے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والا دور تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی کیا کرو گے؟ بابا جی کہنے لگے کیا کریں گے، اس زمانے کا ایک ہی دستور ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے ہم اس کو زندہ درگور کرتے ہیں، بیزتی ہمارے لیے بہت بڑی ہمارے لیے ضلالت ہے، بیٹا پیدا ہو ہماری جائیداد کا وارث ہوتا ہے، تو میں ابھی اس کو جا کے مار دوں گا، زندہ درگور کر دوں گا۔
حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کی، میں نے کہا میرے تینوں اونٹ بابا جی آپ رکھ لیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے یہ بیٹی مجھے دے دیں، یہ بیٹی مجھے دے دیں؟ بابا جی کہنے لگے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کم ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اور کیا آپ کو چاہیے؟ انہوں نے کہا جس اونٹ پہ آپ آئے ہیں یہ والا اونٹ بھی آپ مجھے دیں، تب میں آپ کو دوں۔ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیوں نہیں، میں وہ بھی تو آپ کو دے دوں گا، لیکن اپنا ایک بندہ میرے ساتھ بھیجو، بیٹی بھی میرے ساتھ بھیجو، میں وہاں جا کے اونٹ تمہارے بندے کے حوالے کر دوں گا۔ حضور سرور کائنات تاجدار انبیاء اس کا واقعہ بھی سن رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے۔ بولو سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ۔ ساتھ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ واقعہ بھی سن رہے ہیں اور حضور رو بھی رہے ہیں اور یوں سر نیچے کیا ہوا ہے، ساسا نہیں دیکھ رہے۔ اتنے میں حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری نیکیاں شروع ہو گئیں، ایک بچی میں نے پرورش کے لیے لائی، آقا کریم زمانہ گزرتا گیا، ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میرے گھر میں 360 بچیاں اب ایسی ہیں کہ جو زندہ درگور کی جانی تھی، ساسا بن ناجیہ نے اپنے گھر میں رکھ کے ان کو پرورش دی ہے۔ زور سے بولو ذرا سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ۔ 360 بچیوں کی میں نے کفالت کی ہے، 360 بچیوں کو میں نے بچایا ہے۔ اللہ کے محبوب رو کر کہنے لگے صحابہ سنو نا ساسا بن ناجیہ کی بات سنو، اللہ کتنا کریم ہے، 360 بچیوں کی پرورش کے اجر میں سے دولت اسلام عطا کیا گیا ہے۔ کتنا بڑا اجر اللہ نے دیا۔ کفر کا زمانہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اسلام سے جڑ جاتا ہے، دین سے جڑ جاتا ہے، تو دین کی بڑی برکت ہے، دین کی بڑی عزت ہے۔ ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کی بیٹی کی شادی تھی، اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل کرتا ہے، ہم سب گھر والوں کا دل کرتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ عفیفہ ملیکۃ العرب و ملیکۃ العجم و سیدۃ النساء العالمین و سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ماجی ہماری شادی میں ہمارے گھر آ جائیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اور اتنے مسلے نہیں بلاندے ہو، قسم خدا دی تے اتنے کملی والے انہوں نے گھر آ کے یہودی بھی آتے ہیں، یہودی آ کے کہہ رہے تھے کہ حضور ماجی کو ذرا بھیجیں، برکت ہو جائے ہمارے گھر میں۔ یہودی کہہ رہے ہیں کہ بی بی جی کو ہمارے گھر بھیجیں، ذرا برکت ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے انہوں نے جب ضد کی، بہت اصرار کیا، آقا کریم نے اپنی پیاری لخت جگر بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا بیٹی ان کی خواہش ہے آپ جائیں۔ ماں جی بڑی پردے دار تھی، آپ کے پردے کا عالم ایسا تھا کہ دنیا حیران و پریشان ہو جاتی تھی۔ کہ اتنے میں ہوا کچھ اس طرح کہ جب ماں جی گئیں تو ان کے اطراف و اکراف میں جو خادماؤں کا ٹولہ تھا وہ بھی جا رہا تھا، اور پردہ اتنا تھا کہ رش کر رہی تھی دنیا چاروں طرف سے، دور دور تک بی بی کا
سایہ تک کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جیسے ہی بی بی ان کے اس گھر کی حدود میں داخل ہوئی، سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب ان کے یہودیوں کے گھر میں گئی جہاں شادی ہو رہی تھی، آقا کریم کی بیٹی جب اس مقام پر پہنچی، آپ کے جاتے ہی آپ کے قدمین سے، حضور کی بیٹی کے قدمین سے اتنی تیز مشک اور اتنی تیز خوشبو نکلی، اتنی تیز خوشبو نکلی، کہتے ہیں 70 سے زائد یہودی اور یہودن عورتیں اور وہ دلہا اور وہ دلہن سارے فوت ہو گئے۔ بولو سبحان اللہ، سب شوق سے بولو، ذوق سے بولو۔ خوشبو اتنی تھی نا کہ ایسی خوشبو دنیا والوں نے کبھی وہ سونگھی نہیں تھی، زمین کی خوشبو نہیں تھی، وہ عرش کے مالک نے جنت سے منگوائی ہوئی خوشبو تھی۔ ماجی کا جانا خوشبوؤں سے اس گھر کو معطر کر دیا گیا، پاک کر دیا گیا، لیکن جتنے کافر تھے، یہودی تھے، یہودی سارے یہودی، وہاں پر 70 یہودن اور یہودیاں جو یہودنیں تھیں اور یہودی تھے 70، وہ سارے مر گئے، ان میں وہ جو دلہا اور دلہن وہ سب مر گئے۔ جب یہ سارے مر گئے تو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا بی بی ہم نے تو آپ کو گھر میں بلایا تھا برکت کے لیے، یہ کیسی برکت ہے، یہ کیسی برکت ہے؟ تو بی بی نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے، آپ نے دعا کے لیے بلایا نا، اب میں دعا کروں گا۔ سیدہ پاک طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ عفیفہ ملیکۃ الارض ملیکۃ العجم وسیدۃ النساء العالمہ سیدۃ النساء الجنہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا یا رب کریم اس گھر پر اپنا کرم فرما، اس گھر پر اپنا کرم فرما۔ اور وہ جتنے یہودی اور وہ جو جتنے غیر مذاہب تھے، جو یہودی عورتیں تھیں اور وہ مرد تھے، وہ سب کے سب جو ہے وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرما دی۔ وہ جتنے مردہ تھے وہ سب اللہ نے سب کو زندہ کیا، اور پھر وہ نہ صرف زندہ ہوئے، اب وہ یہودی زندہ نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ تو زندگیاں قربان جائیں ہم اس ذات پر کہ جن کی وجہ سے کائنات کے اندر روشنیاں ہیں، جن کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیارے محبوب اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو ہمیں کائنات کے بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے تمام احباب ذوق و شوق کے ساتھ ذکر کا ورد کریں گے۔ معلوم ہو ایمان والے بیٹھے ہیں، اپنی اپنی حاضری کا ثبوت دیں۔ کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے، کوشش کرو سارے، کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے دا، اے ذکر تیرے غم ٹالے گا، اے ذکر تیرے غم، وہ تیری ڈوبتی بیڑی تارے گا، پڑھو لا الہ شوق نال، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ، اس ذکر دے راز میرا لینے، اس ذکر دے راز میرا لینے، اس ذکر نے کافر مارے نے، اس ذکر نے کافر مارے نے، کر ذکر منافق ساڑے نے، پڑھو لا الہ، او کلمہ لا
چھپایا کر اور رحمت دا میوا کھا کر پڑھو لا الہ اللہ کلمہ لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ شان جل جلالہ امن والو. یاد رکھیں ذکر اتنا شوق سے کیا کریں کہ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل کو، دماغ کو، گھر کو، کاروبار کو اور تمام معاملات کو بہتر بنا دیا کرتا ہے. ذوق و شوق کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ شان جل جلالہ محمد والہ. اتنا ذکر کیا کرو کہ ذکر سے دلوں میں روشنی آتی ہے اور اولاد میں ادب آتا ہے اور گھر میں رزق میں برکت آتی ہے. اور جب آپ کسی بھی کام کے لیے نکلتے ہیں تو ہر کام اللہ آسان فرما دیا کرتا ہے. ذوق و شوق کے ساتھ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اللہ شان جل جلالہ امن والہ. ذکر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. آخری وقت ہوگا چارپائی اٹھانے والے آ جائیں گے اور جب چارپائی اٹھائی جائے گی تو پھر دنیا والے دنیا داری کی باتیں کریں گے اور جن کے سامنے ذکر کرتے رہے ہو وہ ذکر کریں گے. اور آپ اپنے آپ کو گواہ بنا کر اس دنیا میں دنیا داروں کو اور اپنی اولاد کو یہ بتلا دو ہم دنیا والے نہیں، ہم اللہ والے ہیں. اس لیے اللہ ہو 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 اللہ ہو. اللہ شان جل جلالہ امن والہ. ذکر کرنے والا بڑا خوش بخت ہوتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے ذکر کی، پھر وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے. اور سکائے ذکر بھی کام نہیں کرے گا جب تک نبی کے غلاموں سے، نبی کی آل سے اور نبی کے غلاموں سے تعلق مضبوط نہ ہوگا. اس لیے شوق و ذوق کے ساتھ اللہ 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 شان جل جلالہ امن والہ. اپنے اپنے گھروں میں عادت بنائے ایک کمرے میں بیٹھ کر بیویاں بچے سارے اکٹھے ہو جایا کرو. 1 گھنٹے کے لیے درود شریف کے لیے اپنا وقت نکالا کرو. کثرت سے درود پڑھا کرو، اتنا درود پڑھا کرو، اتنا درود پڑھا کرو کہ زبان پر درود پکا چڑھ جائے. اور آپ آخری وقت ہو، بچے پاس ہوں، رشتہ دار تعلق دار سب کو پاس ہوں، اس وقت وہ دعا کریں کہ یا رب کریم ہمارے جانے والا بندہ کلمہ پڑھ جائے، اور جس کی عادت گالیوں کی ہو گالیوں کی عادت بھول جائے اور وہ درود پڑھتا ہوا اس دنیا کو چھوڑ جائے. وہ بڑی عزت ہے. گالی دے کر دنیا سے جانے کا کیا فائدہ بھائی؟ گالیاں آج چھوڑ دو، نشہ چھوڑ دو اور کفر و شرک اور بدعت اور بے حیائی کی باتیں چھوڑ دو. آپ کو جو چیز کام آنے والی ہے وہ مصطفیٰ کا درود ہے. اور عورتیں جو پردے میں بیٹھی ہیں
آٹا گوندتے وقت، کپڑے دھوتے وقت اور گھر کی صفائی کرتے وقت، خامن کے کپڑوں کو استری کرتے وقت اور کھانا پکاتے وقت، اولاد کو لوری دیتے وقت، اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتے وقت اپنی عادت بناؤ اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد اللہم صلی علی صلی علی محمد آمین۔ بیبیاں سر تے سجا ہاتھ رکھو، مرد باوات خان کے نو اجتماعی دم وزین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بهم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمینه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا شفيعنا نورنا نورنا مولانا مولانا من جعل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين وسيد شباب أهل الجنة وعلى سيدات طيبات طاهرة عابدة زاهدة راكعة في ملكة الملكة وسيدة النساء المسيدة النساء أهل الجنة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى آله وأولاده أجمعين لحمزة يطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة من بعده من نسله قد جاءني من فضله العابد والباكر والجافر والكاذب ثم الرزا ثم التقي ثم النكي والعسكري ثم إمام المهدي يعني إمام الخاتمة اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن صلى الله تعالى على خير خلقه محمد ونور يشير وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين تین دفعہ اپنے سجی ہاتھ چپکا چاہ دے دعا سے جان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے کریم اے رحیم اے مہربان اے ساری کائنات کے پروردگار تو آمدہ کلام دا ثواب سرکار مدینہ سرور کرب سینہ مطر پسینہ دی بارگاہ چھتیتاً کفتاً پیش کیتا قبول و منظور فرما یا الہ العالمین جو کچھ پڑھیا کلام پیش کی تھی اس کا ثواب سرکار دے تو عالم دی جد پاک اس پیش کرنے قبول فرما سیدنا حضرت عبد المطلب علیہ السلام سیدنا حضرت عبداللہ علیہ السلام سیدہ بی بی طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ ہستے سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہستے یا الہ العالمین سیدنا حضرت عبد طالب علیہ السلام اور حضور دے تمام رفقاء جو حضرت عباس حضور دے چچا اور سرکار دے خاندان دے باقی رشتہ دار تعلقدار پروردگار جڑے کربلا محلہ بن دے اندر آپ دی آل پاک کا ایک بچہ جڑا قربان ہویا مولا کریم انہاں دی بارگاہ چھدیتاً توفتاً پیش کرنے قبول و منظور فرما اس کا ثواب حضور دے انہاں صحابہ واسطے جڑے آخری وقت تک امام
اہل بیت اطہار دے دامن دے نال جڑے رہے، انہاں دے ناصر رہے، انہاں دے مددگار رہے، انہاں دے مرید رہے، انہاں دے محب رہے۔ یا اللہ سب دے قدماں تے پیش کر کے دامن تے ہاتھ لا کے پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اس پاک کلام تو آمدہ ثواب خصوصاً بالخصوص حضور دے ازواج سے پیش کرنے قبول فرما۔ غزوہ بدر، احد، صفین، جمل، نہروان دے شہیدان پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اس پاک کلام تو آمدہ ثواب خصوصاً بالخصوص پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی شاہ باز مکانی الحسنی والحسینی پیر عبدالقادر شاہ جیلانی گیلانی پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام دے تمام آل پاک اچھن سادات کرام اور اولیاء کرام، خواجہ غریب نواز، داتا گنج بخش شجویری، پیر میر علی شاہ صاحب، گوڑا شریف، سیال شریف، چورا شریف، انکول شریف، اور سلطان بہو میاں محمد باق صاحب، وارث شاہ صاحب، میاں اور دیگر جتنے بھی اولیاء کرام دنیا تک سے سب دے ایصال کرنے قبول و منظور فرما۔ بابا لال شاہ مری والے، یوسف شاہ سرکار ٹیکسری والے، سرور شاہ بازی ابٹباد والے، نادر شاہ بازی پٹکے چمک پیارے والے، اور سائیں بنارس ویدن گرام والے پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ پیر سید رسول حسین شاہ، پیر سید صابر حسین شاہ، پیر سید مقبول حسین شاہ، پیر سید اجاز حسین شاہ، پیر سید عبداللطیف شاہ، پیر سید ساق شاہ صاحب، پیر سید منظور محمد شاہ، پیر سید عبدالعزیز شاہ، پیر سید اسحاق شاہ صاحب، اور دیگر جتنے بھی تعلق دار رشتہ دار ساڑھے دنیا درخصت ہوئے مولا سب دے ایصال کرنے قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص خانقاہ معلّہ محبوب آباد شریف کے ساڑھے جد پاک پیر سید محبوب علی شاہ صاحب محدث اعظم دیوانگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ ساڑھے جد پاک پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب مناظر ہند پاک واسطے پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ میرے دادا مرشد پیر طریقت رابر شریعت حضرت اللہ